وہی کمائی اس قبر میں ساتھ ہوگی جو آخرت کے لیے کی ہے. وہ آنسو ساتھ ہوں گے، وہ توبہ ساتھ ہوگی، وہ عبادت گزاری ساتھ ہوگی، وہ اعمال صالحہ ساتھ ہوں گے، وہ خیرات و صدقات ساتھ ہوں گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیے ہوئے احسان ساتھ ہوں گے. یہ سارے نیک اعمال، یہ نیک اخلاق، نیک معاملات قبر میں فرشتوں کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہارا حصار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. جس نے قبر میں ساتھ آنا ہے، جس نے حشر میں ساتھ دینا ہے، اور ایک اچھی سنگتیں اللہ والوں کی وہ ساتھ آئیں گی، قبر میں بھی اور آخرت کے دن بھی اچھی سنگت ساتھ آئے گی. امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ جب کسی کو دوست بنانے لگو اور کسی سے سنگت اور یاری لگانے لگو تو یہ سوچا کرو کہ اس یہ دوستی اور یاری آخرت میں بھی کام آئے گی یا نہیں. جس کی دوستی اور سنگت قبر اور آخرت میں کام نہیں آنی، ارے باہر میں پھینکو اس کی یاری کو، یہاں کیا کر رہا ہے. یہ بری یاریاں زندگی خراب کر رہی ہیں، بری صحبتیں، بری مجلسیں، برے دوست، برے یار جب ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، گناہوں کی لذتوں کی شہوتوں کی بات ہوتی ہے، ہمہ وقت گناہ دکھائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، کرائے جاتے ہیں. ٹھوکر مار دو ان دوستیوں کو، سنگتوں کو. نیک سنگتیں اپنا لو، نیک رفاقتیں اپنا لو، نیک دوستیاں اپنا لو. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اچھی سنگت کون سی ہے؟ فرمایا اچھی سنگت ان لوگوں کی ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور ان کے اعمال کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، اور ان کی باتوں کو سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو جائے. پہچان بنا لو. چند روزہ زندگی ہے، کچھ دن گزر گئے، کچھ رہ گئے، آگے طویل رات آنے والی ہے، اس کو روشن کر لو. ایک غیر منتہی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی آنے والی ہے، اس کے لیے توبہ کر کے اگلی زندگی کا سامان شروع کر لو. سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا حضور کے حکم پر حضرت اویس کرنی سے ملنے گئے تھے. باتیں ہوتی رہی، تھوڑی دیر جب گفتگو ہو چکی تو اٹھ کھڑے ہوئے اویس کرنی، عرض کرنے لگے اب آپ مجھے اجازت دیں، آپ بھی تشریف لے جائیں اور میں بھی اپنا کام کر لوں. کیا کام ہے اویس؟ کہا کہ وہ بڑے دیدار کی گھڑی آنے والی ہے، موت کے بعد میں اس کی تیاری کر لوں. جن لوگوں کو بڑے دربار میں حاضر ہونا ہوتا ہے وہ طویل وقت سے اپنی تیاری شروع کرتے ہیں. ارے قبر میں پہلا دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے. ہم امت کیا منہ دکھائیں گے تاجدار کائنات کو جب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہم نے اپنی زندگی میں وفا کیا کی ہے تاجدار کائنات سے، ان کے دین سے، ان کی سنت سے، ان کی سیرت سے، ان کے اخلاق سے، ان کی تعلیمات سے وفا کیا کی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دیں کہ یہ میرا نہیں ہے. اس کے برعکس حضور کی اتنی تابع داری کرو، حضور کی سنت و سیرت اور اسوہ حسنہ کی اتنی اتباع کرو، اور میرے آقا سے اتنی وفاداری کرو، اتنا عشق کرو، سب عشق کے بت توڑ دو، صرف حضور کے مکھڑے کا عشق کافی ہے، آقا کی زلفوں کا عشق کافی ہے، حسن سرکار مدینہ کا عشق کافی ہے، اور حسن الوہیت کا عشق کافی ہے. بس ایسا تعلق جوڑو کہ جب فرشتے پوچھیں یہ کون ہے تو حضور آگے بڑھ کے فرشتوں سے کہیں میرے غلام سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. ایسے وفادار بنو.
اور قیامت کا دن آئے، رب کے ایسے وفادار بنو، اللہ کی بندگی میں اس طرح آ جاؤ، اس کی تابعداری میں اس طرح آ جاؤ، اور دنیا کی نفسانی لذتیں، شہوتیں، بے ایمانیاں، چوریاں، بد اخلاقیاں، ظلم، صفاقیاں چھوڑ دو، اور خدا کی بندگی میں ایسے مخلص اور اللہ کی محبت میں ایسے فانی ہو جاؤ کہ جب قیامت کے دن آپ اٹھے تو رب فرشتوں سے کہے کہ حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے میرے وہ بندے اٹھے جنہوں نے زندگی ساری میری وفا میں گزار دی، ان کو حکم ہوگا کہ میرے محبوب ان کو دائیں جانب سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے، بغیر حساب و کتاب میں جنت میں بھیج دے۔ اللہ اس کی وفاداریوں کا عالم یہ ہے کہ جو اس کا وفادار ہوگا اس کے لیے قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا۔ آئیے آج کی رات اپنی زندگی کو دائماً بدل لینے اور اللہ کی بندگی میں اور حضور کی غلامی میں دے دینے کا عزم کر لیں، اور اس کا اختتام، اس عزم کا، ارادے کی گفتگو کا اختتام اللہ کے حضور دعا سے کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں۔